جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ سہی، اللہ تو ساتھ دینے والا ہے نا۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ ہمارا فوکس دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔ ہم اپنے دوستوں کی اچھائیوں پر اندھے بن جاتے ہیں لیکن ان کی لغزشوں پر آنکھوں والے، علم والے، عقل و دانش والے بن جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم لا شخص سے تعلق نبھا رہے ہیں کیونکہ ہمارا اچھا وقت گزرا ہے۔ اس کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ جملہ ہی غلط ہے۔ بھئی وقت اچھا نہیں گزرا بلکہ وقت دونوں طرف سے اچھا گزرا گیا ہے۔ ایک دوسرے کی غلطیاں نظر انداز کر کے، درگزر کر کے، محبت کو پہلے اور انا کو بعد میں رکھ کر۔ زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے۔ جو جیسے حالات سے گزرا زندگی اس کے نزدیک وہی ہے۔ حسد کا کوئی علاج نہیں کیونکہ آپ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اس لیے حسد کے کینسر سے نجات کا واحد ذریعہ توبہ استغفار ہے۔ جس شخص کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ اپنے گناہوں اور ان کے انجام کا ادراک ہو جانا کسی نعمت سے کم نہیں۔ جب کوئی انسان آپ کے دماغ میں بغیر کسی کے رابطے کے رہتا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی آپ کے دماغ میں بغیر بات چیت اور رابطے کے رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو سب سے زیادہ دل سے چاہا اور پیار کیا۔ اچھائی اور اخلاقی اقدار کا ٹاٹے مارتا سمندر محض سوشل میڈیا کے اسٹیٹس تک محدود ہو گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کی 90% آبادی تربیت سے محروم ہے اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔